ایگل اسے آنے کی اجازت اندر سے دیتا ہے، جس سے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بلیک پینٹ شرٹ میں جس سے گزرتی جسامت واضح تھی، وہ حسن میں مثال تھا، مگر اس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ایگل اس لڑکی کو بغیر ڈرائے خوف بٹھائے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ مڑ کر اپنی سرد نگاہیں اسی آنکھوں میں گاڑتا ہے۔ نہیں ایگل، بس مجھے اجازت دو میں اسے کال کروں۔ وہ ہاتھ مسلسل کھیلتا ہے۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دے کر رخ واپس کھڑکی کی جانب کرتا ہے۔ ایگل اسے ڈرانا ہوگا ورنہ اس کے ساتھ غلط ہوگا۔ وہ اب پوائنٹ پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر بات کچھ لفظوں تک ہی محدود ہوگی، کوئی دھمکی نہیں، صرف ڈر۔ وہ پہلی بار اتنا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے کرتا ہوں، وہ یہ کہہ کر کال ملاتا ہے جو تیسری بیل پر اٹھا لی جاتی ہے۔ فون سپیکر پر تھا، جس کے ذریعے ایگل کو آروش کی آتی جاتی سانسیں سنائی دیتی ہیں۔ ایان بات کر کے فوراً فون رکھ دیتا ہے۔ ایگل اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی، بلینک احساس سے عاری عجیب پراسرار وجود تھا اس کا۔ آروش کی والدہ اسے پکارتی کمرے میں داخل ہوتی ہیں، جہاں وہ کسی سوچ میں گم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آروش، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں گم؟ اس کی والدہ اسے کندھے سے ہلاتی کہتی ہیں وہ کہیں نہیں۔ اچانک خیالوں سے باہر آتی انہیں جواب دیتی ہے، بیٹا کل سے طبیعت بہتر ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی پوچھتی ہیں، جی بہتر ہوں۔ وہ انہیں مسکرا کر جواب دیتی ہے، اچھا مہوش کا فون آ رہا ہے، دیکھو کیا کہتی ہے۔ وہ اس کا پاس بجتے فون کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی۔ وہ فون آنکھیں مسل کر اٹھاتی ہے، تم بات کرو، میں کام کر لوں۔ اس کے گال پیار سے چھوتی باہر نکلتی ہیں تو وہ فون کو یس کر کے کان سے لگاتی ہے۔ آروش سپیکر سے مہوش کی آواز گونجتی ہے، ہم بولو۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھولتی اسے جواب دیتی ہے، یار چاچی نے بتایا ہے طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند لہجے میں دریافت کرتی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہو۔ اسے مطمئن کرتی ہے، اچھا۔ وہ بول کر خاموش ہوتی ہے۔ مہوش، کوئی بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ وہ اس کے لہجے سے پہچان جاتی ہے، ہاں تمہیں مس کر رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ محبت سے کہتی ہے، اچھا آ رہی ہوں۔ وہ بھی اپنا مائنڈ فریش کرنا چاہتی تو ہاں کر دیتی ہے، تھینکس یار، پھر باہر بھی چلیں گے، جلدی سے آؤ۔ اس کی چہکتی آواز سن کر وہ خدا حافظ کہتی فون رکھتی ہے۔ جبران جا چکا تھا۔ اس وقت وہ اس حویلی میں موجود تھے۔ موسیٰ اور میسا کس بات پر ڈسکشن کر رہے تھے؟ آہان ایگل کو کسی فائل کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایگل کے تاثرات سخت ہے اور آہان کے سرد۔ ایگل، ہمیں واپس نکلنا ہے جلد، پاشا نے ایک پارٹی رکھی ہے، وہاں ہونا لازمی ہے، ہمارے یہاں کا کام ختم ہے، تو بتاؤ کب نکلنا ہے؟ پاشا ایک انڈر ورلڈ گینگ کا سربراہ تھا جس نے ایگل کی مدد سے اپنا نام بنایا تھا۔ وہ ایگل کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ پرسوں وہ یا ایک لفظی جواب دیتا، اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے آہان بھی موسیٰ اور میسا کی ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے۔ آروش اور مہوش بیٹھی باتیں کر رہی تھی، وہ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچی تھی۔ وہ عشاء پڑھ کر مہوش کے ساتھ ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مہوش اسے خاموش بیٹھے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دل کی کیفیت بیان کرتی ہے، کچھ نہیں، وہم ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے، مگر وہ وقت نے ان کی زندگی بدلنی تھی جس سے انجان تھی، وہ شاید اس لیے اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ہم چھوڑو، چلو نیچے چلتے ہیں۔ آروش کھڑی ہوتی کہتی ہے، ہاں چلو۔ تو مہوش اور وہ نیچے کی طرف رخ کرتی ہیں۔ وہ نیچے آتی ہے، اپنی تیسرے نمبر والی چاچی کے پاس بیٹھتی ہیں۔ کیا ہوا، کہیں جانا ہے؟ نہیں ہے تم سب نے؟ وہ انہیں چائے کے کپ پکڑاتی پوچھتی ہیں، جی چاچو کا ویٹ چاچی۔ مہوش کپ لیتی جواب ہے، اچھا آتے ہی ہوں گے۔ وہ آروش کے پاس بیٹھتی ہے، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے آروش؟ وہ چائے کا سپ لیتی پوچھتی ہے، جی اچھی جا رہی ہے۔ وہ ان دونوں سے کچھ سال ہی بڑی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کافی فرینک تھی۔ وہ دونوں سے وہ ایسے ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہیں۔ آروش، جلدی کرو، حجاب اور چلو۔ مہوش جلدی سے اسے ہلاتی پاؤں میں چپل پہنتی کھڑی ہوتی ہے، ہو گئی۔ وہ حجاب سیٹ کرتی کہتی ہے، ہاں چلو۔ ثانیہ آپ ہی آ گئی، شکر، ورنہ بور ہی ہوتے۔ وہ دونوں بور بیٹھی تھی جب ثانیہ اور اس کا شوہر انہیں گھمانے کے لیے لینے آتے ہیں۔ وہ دونوں اور ایک اور چاچو کی بیٹی ساتھ جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ وہ اچھے مال میں کھوئے باتیں کر رہے تھے، مگر آروش کو کب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک یہاں وہاں دیکھ چکی تھی، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بھی کافی گھبرا رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آئس کریم کھانے کا پلان کینسل کرتے ہیں۔ اف، یہ کیا! ایک ویٹرس ان کے کپڑوں پر جوس گرا دیتے ہیں۔ آئی ایم سوری میم، ریئلی سوری۔ وہ آروش سے معافی مانگتے ہیں، اٹس اوکے، آپ یہ بتائیں واش روم کہاں ہے؟ تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہے، تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتے واش روم کی طرف بڑھتی ہے۔ آگے وہ اپنی قسمت کے کھیل سے انجان تھی۔ وہ جو ویٹر ٹکرایا تھا اب کرتا آگے بڑھتا ہے۔ وہ واش روم داخل ہوتی، واش بیسن تک آتی ہے اور پانی صاف کرتی، جب کوئی بڑی شان سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ آروش آئینے سے پیچھے دیکھتی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، وہی اس کی آنکھوں سامنے قتل کرنے والا شخص اپنی سائرانہ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے کھڑا تھا، بلیک پینٹ شرٹ میں، بلیک ماسک لگائے جس پر سنہری لفظوں میں SM لکھا ہوا تھا۔ آروش کی نظریں اس کی آنکھوں میں قید تھیں۔ وہ اچانک ہوش میں آئی تھی اور سائڈ پر ہوتی ہے، تم کون ہو؟ وہ ڈر تو رہی تھی، مگر پھر بھی مضبوط لہجے میں پوچھتی ہے، وہ مخصوص آئی ڈونٹ لائک کوسچنز۔ وہ مخصوص سرد آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، جب سب سے اہم بات، میں لانگ ایپی دینا چاہتی ہوں، مگر ریڈرز مسئلہ فون میں ہے جس سے میں نہیں لکھ پاتی، جلدی انشاءاللہ۔
کی سرد آواز سن کر آگے بڑھنے کی کوشش کر جو اتنی پھرتی سے اس کے سامنے آ کر راستہ تو میری قید میں آ چکی، کوئی رائے فرار نہیں، اس قید کی ایک جنونی پن آیا تھا ایک لمحے کے لیے، اور میں بس ایک لمحہ وہ واپس اپنے قول کی لپیٹ میں آ جائے، میرا راستہ چھوڑے۔ وہ آنکھیں دکھا کر کہتی، شاید ثابت کرنا چاہتی کہ وہ سامنے کھڑے سفاک انسان سے ڈر نہیں، مگر وہ نظر انداز کرتا ہے کہ ایکشن اس کے بازو میں لگنے لگتا ہے۔ اس بار بھی اس نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، ابھی وہ اس کے بازو کو نہیں چھوتا جب وہ چیخ کر پیچھے ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو، جانے دو مجھے، اب قدرے اونچی آواز میں کہتی ہے۔ وہ اس کی اونچی آواز پر اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کے لیے پیشانی مسلتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتی نکلنے کی کوشش کرتی، جب آہن میسا اور ماسک سے چہرہ چھپائے اندر داخل ہوتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب سرد نگاہیں اس پر گاڑے سے خوف میں اطلاع کرنے کی کوشش، مگر آروش جلد خود کو کمپوز کرتی ہے اور ایک انگلی سے پیشانی مسلتی ہے اور مڑ کر اپنا رخ ایگل کی جانب کرتی ہے۔ کیا آپ؟ ابھی وہ بولتی جب میں جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ یار تم کیا؟ بے خیالی میں بولتی اندر داخل ہوتی ہے، جب سامنے دیکھ کر خوف سے آروش کو دیکھتی ہے۔ ان چاروں نے اسے اپنے وجود میں سے آرام سے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ تمیز لمحوں میں سے آروش کے ساتھ کھڑا کرتی، ڈور لاک کر کے ان کی طرف رخ کرتی ہے۔ مہوش میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی، وہ ڈر کے مارے ٹکڑوں میں آروش کو پکارتی ہے۔ آروش وہ ایک نظر اسے دیکھ کر ایگل کو دیکھتی ہے، وہ ڈھال بن کر مہوش سامنے آتی ہے، جس پر آہان کی آنکھیں تنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلتی ہیں۔ موسیٰ اور میسا کی اس حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتے، ایگل کی نظریں آروش کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، آروش کو تو ایسا محسوس ہی ہوتا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ مضبوط لہجے میں ایگل کی نظروں کو اگنور کرنے کی کوشش بس کرتی ہے، جو وہ ناکام ہوتی ہے، جس سے آخر میں زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جو تم نے اس دن دیکھا تو یاد تو ہوگا، آہان تنزیہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ لوگ اتنے فارغ جو مجھے صرف دھمکانے آئے ہوں گے اس مسٹر کے ساتھ۔ آروش خود کو کافی کمپوز کر چکی تھی، ایگل جانتا وہ کافی ہوشیار، مگر اس کی اس علاقے پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ مسکراہٹ ایک لمحے کی تھی، مگر آہان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ جلد اپنی حیرانی پر قابو پاتا ہے، مگر میسا انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں کو دبوچ کر بے ہوش کر چکے تھے۔ آروش پڑپڑائی تھی، مگر اس کی مخصوص نفس کو دبا کر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اگلی پل پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں ثانیہ اور اس کے ہسبینڈ کو جیسے ان کی گمشدگی کا علم ہوتا ہے۔ ثانیہ رونا شروع کر دیا، اس کا شوہر بھی پریشانی میں وہاں کے مینیجر اور سٹاف کو سناتا گھر گرا لیتا ہے تاکہ سب کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈا جائے، کوشش کریں پتہ نہیں کہاں ہوں گی وہ لوگ۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آروش اور مہوش کو نہ دیکھ کر پوچھتے ہیں تو باسل انہیں بتا دیتا ہے ان کی غیر موجودگی کا۔ تب سے مہوش کی والدہ اور آروش کی والدہ بس یہی کہی جا رہی تھی، سب گھر کے مرد انہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، مگر بے سود کوئی راستہ کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا۔ وہ سب ایک طرف پریشان اور دوسری طرف سارا گھر میں بیٹھی پریشانی میں اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ وہ تو خود دوڑ کے ہوتے ہوئے مضبوط جو تھامے کھڑے وہ تو خود ڈر کے ہوتے ہوئے مضبوط جو تھامے کھڑے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی مگر سب کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان کی والدہ کی طبیعت بگڑ چکی تھی، وہ بس بار بار انہیں آوازیں دے کر بلا رہی تھی، وہ ہوتی تو آتی۔ مہوش کی والدہ بے ہوش ہو گئی تھی اور آروشی کی والدہ کی بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ آروش ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر آس پاس نظر دوڑاتی، وہ کوئی ایک کمرہ تھا، ہر جگہ ہر چیز بلیک تھی سوائے سامنے لگے لکڑی کے دروازے کے، وہ براؤن تھا۔ وہ اپنے پاس بے ہوش پڑی مہوش کو لاتی ہے، مہوش ہوش کرو مہوش۔ وہ اس کے ہاتھ اور گال تھپ تھپاتے ہوئے آوازیں دیتی ہے، جس کا سر آخر 5 منٹ بعد ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بھاری ہوتے ہوئے سر کو پکڑے اسے دیکھتی ہے اور سب یاد آتی پریشان ہو کر بیٹھتی، اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ آروش ہم کہاں ہیں؟ وہ کون ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ رونے کے درمیان اس سے سوال پوچھتی ہے۔ مہوش ریلیکس کرو، فکر نہیں کرو، ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ، تم رو تو نہیں؟ وہ اپنے سے دور کرتی، اس کے ہاتھ تھامتی، اسے سمجھاتی، وہ آنکھیں صاف کرتی، وہاں ہاں میں سر ہلاتی تو آروش اٹھتی ہے، آس پاس دیکھتی ہے، سامنے دروازے پاس اٹھ کر جاتی ہے جب وہی ماسک پہنا شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کی نظریں اس کی سحرانہ نظروں میں کہیں کھو جاتی تھی، ابھی بھی وہ مشکل سے انہی نظروں سے ہٹتی، بازو سینے پر باندھے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سلگے میں تھی، اس کا نقاب بھی ویسا تھا۔ ایگل جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے نظروں کے اظہار میں لیے ہوئے تھا۔ آپ کا مقصد کیا ہے مسٹر جو ہو؟ ہمیں کیوں لائے ہو یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ غصے میں اسے گھورتی پوچھتی ہے، تم سوال بہت کرتی ہو میسا آتی اسے کہتی ہے۔ مہوش آروش کے پیچھے کھڑی تھی، اسے سامنے کھڑے شخص سے شدید خوف آ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ کیا ہے نا ہمیں خواہ مخواہ تھوڑا سا اغوا کر لیا گیا، میرا فرسٹ ٹائم ہے اس لیے سوچا سوال کر لوں۔ وہ بھی کمال جوابی کارروائی کرتی ہے جس پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب ایگل کو دیکھتی ہے، اس کا اشارہ سمجھتی ہے، وہ مہوش کے پاس پہنچتی ہے مگر اتنی ہی پھرتی سے آروش سے دوسری طرف کر لیتی ہے، مگر میسا اسے کھینچ کر باہر لے جائے۔ چھوڑو اسے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ یوں مسٹر چھوڑو اسے پلیز، وہ ڈر رہی ہے۔ جب میسا بغیر اس کی بات پر کان دھرے اسے لے جاتی تو وہ ایگل کے سامنے جاتی، اسے کہتی جو بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہے، دیکھو بتا دو کیا چاہتے ہو؟ وہ سب غصے میں چیخ کر کہتی ہے میرے ساتھ چلو۔ وہ اب اپنے زبان کی خاموشی توڑتا ہے، مکمل سمجھ سے دیکھتی ہے کیا مطلب چلو میرے ساتھ؟ جہاں میں چاہوں۔ اس کے چہرے سے اس کے اطمینان میں رتی بھر
نہیں پڑتا کیا مطلب کیا لگتے ہو میرے؟ ہاں لگتا پاگل ہو کوئی؟ وہ غصے میں بول تو دیتی ہے مگر ایگل کو 2 قدم پاس کی طرف لیتے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جا بیہیو گرل، وہ سرد آواز سے کہتا، اپنی سرخ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہے جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سڑسڑاہٹ ہوتی ہے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ورنہ وہ لفظ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں تو کیا کرو گی؟ دھمکا رہے ہو تم؟ غصے میں اپنی ہتھیلی پر مٹھی بند کر کے ناخن کاٹتی ہے تاکہ غصہ کم ہو، اور جو بڑھتا جا رہا تھا کم ہونے کے بجائے جب اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہے، ایک دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ بھی، مگر ایگل کے ہاتھ میں آوش کی گردن دبوچے دیکھ کر وہ ساکت سے اسے دیکھتے، چھوڑ دو پلیز اسے، مگر وہ بغیر جواب دیے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی جیسے سارے جسم کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا۔ دیکھو چھوڑ دو پلیز، تم روکو۔ کیا اسے سنائی نہیں دے رہا؟ جب ایگل جواب نہیں دیتا وہ پاس کھڑی میسز کہتی مگر خاموشی سے کھڑی رہتی جیسے یہ بات عام ہو۔ عام تو تھی ان کے لیے مگر اسے کیا پتہ۔ ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں مانوں گی، آخر وہ تھک کر کہہ دیتی کیونکہ مہوش کی سانس اکڑ رہی تھی اس کے کہتے ہی۔ وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا مہوش کو اس کے پاؤں میں پھینک دیتا ہے۔ کل تمہیں لینے آؤں گا، جو اٹا ہوا وہ بچ نہیں پائے گا، جیسے اسے چھوڑ دیا تیار رہنا۔ وہ یہ کہتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا کمرے سے نکل جاتا ہے اور میسا ان دونوں کو اٹھاتی باہر لاتی اور کار کی بیک سیٹ پر بٹھاتی آگے جا کر بیٹھتی اور کار سڑک پر ڈالتی۔ وہ مہوش کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ دماغ یہی سوچ رہا تھا کتنی سفاکیت ان کی نظروں میں تھی، کوئی اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں وہ گھر کے دروازے پر چھوڑتی نکل آتی ہے اور روش مہوش کو سہارا دیتی اندر لاتی۔ وہ سب پریشان سے بیٹھتی، جب اس کے بابا کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں، باقی سب بھی انہیں دیکھ کر ان کے پاس آتے ہیں۔ روش مہوش کہاں تھے؟ کیا ہوا تھا اور کیا ہوا؟ یہ اتنا کھانس کیوں رہی ہے؟ سب ان کے گرد کھڑے سوال کرتے ہیں۔ وہ مہوش کو سر اٹھاتی خود بھی اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ مہوش تو اپنے بابا سے لپٹ کر رونا شروع کر تو آروش سے سب بتانے کا سوچتی ہے۔ آروش تم ہاں کیسے کہہ سکتی ہو اس کا بھائی؟ سب سننے کے بعد وہ اس کے چاچو اور والد پریشان ہو چکے تھے۔ سننے کے بعد مہوش کو اس کی امی دوائی دے کر صلاح آئی تھی۔ اب لیونگ ایریا میں آروش، اس کی فیملی اور باقی چاچو اور ان کی فیملی موجود تھی۔ وہ سب پریشان سے بیٹھے حل تلاش کر رہے تھے مگر بے سود کوئی راستہ نہیں تھا۔ آروش کا بھائی غصے میں اٹھ کر تیش میں آ کر کہتا آرام سے، اس کا کوئی حل چاہیے، ہمیں نہ کہ یہ غصہ۔ بیٹھو برخوردار، آروش کے بڑے چاچو اسے بٹھاتے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر غصے میں مارتا باہر نکل جاتا ہے۔ آروش میری بیٹی، میں کہیں نہیں جانے دوں گی، کچھ کریں، ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی نہیں بیٹھیں، کچھ سوچیں کوئی حل۔ آروش کی والدہ آنسو پوچھتی ہے، اسے گلے لگاتی اپنے شوہر سے کہتی ہیں تم فکر نہیں کرو، وہ ہوتا کون ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کرنے والا، ہاتھ لگا کر دکھائے، بس اسے آپ چھوڑ دیں، آروش کو اندر لے جائیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نکل جائے، کوئی نہ کوئی تو حل تلاش کرنا تھا۔ اور وہ آروش کمرے میں لے جا کر آرام کرنے کے لیے، مگر وہ کپڑے لیتی واش روم میں گھس جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کھانے کھلانے کے لیے وہ چینج کر وضو کرتی، باہر نکل زور کی نماز ادا کرتی ہے، سکون سے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، یا اللہ یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا، یا اللہ مجھے ہمت دے اس کا سامنا کرنے کی، میرے مالک میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، یا اللہ اس شخص کی نگاہوں میں دیکھا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کر کے رہے گا، مجھے کیوں لگتا ہے کل کوئی طوفان انتظار میں، یا اللہ میں جانتی ہوں مانتی ہوں تو میرے صبر سے بڑھ کر آزمائش نہیں دے گا، بس اللہ مجھے صبر عطا کر، آمین۔ وہ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرتی اٹھ کر نماز جگہ پر رکھتی ہے، بیڈ پر بیٹھتی ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکتی لیٹ جاتی ہے، مگر آنکھیں بند ہوتی وہ سرد نگاہیں دکھائی دیتی ہیں، وہ فوراً سے آنکھیں کھول دیتی ہے، یا اللہ وہ زور سے بڑبڑاتی ہے، اٹھ کر قرآن مجید اٹھا لے، نیند آنا مشکل تھی تو کیوں نہ اللہ سے باتیں کر لیتی، سن لیتی۔ نظروں کے سامنے گزر گیا وہ لوگ اس وقت لیونگ ایریا میں بیٹھے ہیں، ایک پولیس آفیسر بھی ان کے درمیان، جب وہ آہستہ سا قدم لیتی وہاں آتی ہے آروش۔ وہ پولیس انسپکٹر آروش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے تو وہ ہاں اصرار لاتی ہے، بیٹا میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ اوکے۔ وہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح بات کرتے ہیں، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ پہلے دن کے سوال پر اس کا وہ بے رحمی سے قتل کرنے یاد دیتا بھی جواب دیتی کہ جب کچھ سوٹ بوٹ میں گارڈز اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ شان سے اپنی بھرپور وجاہت دی اور کوئی نہیں، وہ شفاف انسان داخل ہو، سب کی نظر دروازے پر دیکھتی جہاں وہ قدم چلتا ہے ان کے قریب آتا ہے، وہ بلیک سوٹ ملبوس، بلیک ماسک لگائے، ان کے قریب پہنچ کر سب بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہو تم؟ در کیسے گھسا ہے؟ شکل سے پڑھ لکھ کے لگ رہے ہو، مینرز نہیں کسی گھر میں آنے کے۔ آروش کا بھائی اس کے یوں آنے پر غصے میں اٹھ کر کہتا ہے، مگر اس کی ایک نگاہ خود پر پڑتے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایگل یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پولیس انسپکٹر شہیر ایگل کو دیکھ کر پہچان جاتے ہوئے اس کیس کو تو پچھلے 1 سال سے لیے ہوئے تھا، وہ سب جان چکے کون ہے، مگر وہ لوگ اتنے شاطر جس کی وجہ سے اب تک اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں تھا کہ وہ شخص ایگل ہو سکتا ہے۔ ایگل کو اس نے بغیر ماسک کے بھی دیکھا ہوتا، وہ دوبارہ ان پانچوں سے مل چکتے، ایک بار ارسٹ وارنٹ کے گرفتاری کرنے جانے پر ایگل اسے 1 مہینے کی چھٹیاں کرا چکا تھا، وہ جانتا تھا بہت بڑے آفیسر اس کے ساتھ ملوث ہیں۔